ان کا ڈنگ نکال دیا گیا ہے. پنجابی کا لفظ ہے, پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں. سو وہ سافٹ ٹارگٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ سافٹ ٹارگٹس انہیں کے پی کے بھی ملتے ہیں, کوئٹہ میں ملتے ہیں, کراچی میں ملتے ہیں, پنجاب میں بھی پیچھے آپ کو یاد ہے کہ لاہور میں انہوں نے ٹارگٹ کیا. یہ سارے واقعات دل خراش واقعات ہیں, مگر اس کے بدلے ہمیں پیغام ان دہشت گردوں کو یہ دینا چاہیے ہر زبان سے اور میڈیا سے خاص طور پہ کہ ایسے بزدلانہ کارروائیوں سے نہ تو ہم مایوس ہوں گے اور نہ ہم ان سے ڈریں گے, اور نہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی خلل آنے دیں گے. نہ ہم اپنے بازار بند کریں گے, نہ اپنی عدالتیں بند کریں گے, نہ اپنے اسکول بند کریں گے. یہ کیوں حملے ہوتے ہیں اسکولوں پہ؟ کون ذی شعور تو میں نہیں کہتا, کون مہذب شخص سوچ بھی سکتا ہے بچوں پہ حملہ کرنا؟ کون سوچ سکتا ہے وکلا برادری پہ, عام شہریوں پہ جو ذہنی طور پر گرے ہوئے لوگ ہوں, جن میں انسانیت, اسلام کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, اسلام کا تو لیول ہی اور ہے, جو انسانیت کے معیار پر بھی پورا نہ اترتے ہوں. تو اس کا مقابلہ حوصلے سے, عزم سے اور جوان مردی سے کیا جا سکتا ہے. میں نے وکلا برادری سے کہا کہ ذرا آپ فگرز نکال کے دیکھ لیں, 9/11 کے بعد دہشت گردی کی ایک وبا آئی, اور سن 2009-2010 میں وہ وبا, وہ بیماری آسمانوں کو چھو رہی تھی. ہر روز 5-6-7 دھماکے روز ہوتے تھے, خواہ وہ کراچی میں ہوں, کوئٹہ میں ہوں, بلوچستان میں ہوں, کراچی میں ہوں, اسلام آباد میں ہوں. اسلام آباد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ لقمہ اجل مرے ریڈ زون میں. 2013 کے بعد قوم اکٹھی ہوئی. کوئی چھوٹا موٹا کریڈٹ اس حکومت کو بھی اگر دینا چاہیں تو آپ دے دیں, نہیں دینا چاہیں تو نہ دیں, مگر پالیسی 2013 کے بعد بنی. پہلے ڈائیلاگ کی جس میں سب کو اکٹھا کیا گیا, ڈائیلاگ کیا گیا. جب دیکھا کہ یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, پھر ضرب عضب کی, وہ بھی سب کو اکٹھا کر کیا گیا. اور الحمدللہ آج, اور یہ میں بار بار کہوں گا کہ کہاں ہر روز 5-6 دھماکے, ہر روز 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 میں دھماکہ ہونا کوئی خبر نہیں تھی. کسی دن دھماکے کم ہونے خبر ہوتی تھی. قوم مایوس اور بالکل خاموش ہو چکی تھی. 2013 کے بعد بہتری آئی, اور آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہفتے گزر جاتے ہیں جب کوئی دھماکہ نہیں ہوتا. مگر پھر جو سافٹسٹ آف سافٹ ٹارگٹ ہے اس کو نشانہ بنا کے ہوتا ہے. اب وہ جو لڑائی ہے, آمنے سامنے کی لڑائی ہے, بندوق اور توپوں کی لڑائی ہے, وہ دہشت گرد ہار چکے ہیں. پاکستان سے ان کا صفایا کر دیا گیا ہے, مگر ان کے سہولت کاروں کا صفایا ابھی تک نہیں ہوا مکمل طور پر. وہ چھپے بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر. ایک ہم نے ان کا صفایا کرنا ہے. دوسرا جو ہماری 2500 کلومیٹر کے بارڈرز ہیں, ہمارے ہمسایہ ایک طرف ملک اور دوسرا ملک بھی اسی مکروہ دھندے میں مصروف ہے کہ وہ سہولت کار پیدا کر کے پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنائے تاکہ مایوسی پھیلے. تو جب بھی یہاں واقع ہوتا ہے مجھے افسوس کے ساتھ آنا پڑتا ہے, مگر ایک چیز مجھے کے پی کے میں آنے میں باعث اطمینان ہوتی ہے کہ میں نے کبھی کسی کی زبان پہ مایوسی نہیں دیکھی, اس کے چہرے پہ مایوسی نہیں دیکھی. آج بھی ہر کوئی ایک سے آگے ہو رہا تھا. ہسپتال میں جو پڑے تھے ان کے رشتہ دار, ان کے خاندان, جو میں وکلا برادری کے پاس گیا, وہ لوگ عام آدمی جو مجھے ملے, وہ پرعزم ہیں کہ ہم نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کا خاتمہ کرنا ہے.
تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, آپ کے سوالات ہوں گے 2-3 چیزوں سے. ایک, خدا کے لیے, یہ میں ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں جب اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں, دہشت گرد کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا, ان کو شکست ہو چکی ہے, وہ بہت سارے بھاگ چکے ہیں, بہت سارے بالکل بارڈر کے سامنے اپنے انہوں نے نیٹ ورکس قائم کر دیے ہیں, مکمل ختم نہیں ہوئے. سو یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے, ہم نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. دوم, کہ جب اس قسم کا واقعہ ہو, قوم کے اتحاد اور اتفاق کا پیغام جانا چاہیے, اور ایک نئے عزم ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے, آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا, جو لڑائی والی جنگ تھی وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کی افواج, پاکستان کی سول آرم فورسز, خواہ وہ رینجرز ہوں, ایف سی ہوں, پولیس ہو, اور وہ پولیس پورے پاکستان کی, کے پی کے کی, سندھ کی, پنجاب کی, بلوچستان کی, گلگت بلتستان, اے جے کے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, انہوں نے مل کے ایک مشکل ترین جنگ جیتی ہے. اب جو آخری جو چھپے ہوئے ہیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے ساری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا. تنقید تو بہت ہو سکتی ہے, میں یہاں کھڑے ہو کر 10 چیزیں آپ کے سامنے نشاندہی کر سکتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہوئی جہاں بھی واقعہ ہوتا ہے. مگر جب میں نے وزارت داخلہ کا منصب سنبھالا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور میں نے اعلان کیا تھا کہ اگر ہمیں اسے سیاست کی نظر کر لیں, میں کہوں کہ کے پی کی حکومت نے یہ نہیں کیا, سندھ کی حکومت نے یہ نہیں کیا, بلوچستان کی حکومت نے یہ نہیں کیا, یا پنجاب کی حکومت نے یہ نہیں کیا, تو وہ تو اس سے توجہ ہٹ جائے گی, ہم ایک دوسرے پر سیاسی بیانات شروع ہو جائیں گے. سو میرا 3 سال کا ریکارڈ ہے کہ باوجود اس کے کہ سیاسی مخالفین مجھ پہ بہت سارے الزامات لگاتے ہیں, میں نے کبھی کسی صوبائی حکومت پہ الزام نہیں لگایا, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اکٹھے رہیں. ہاں, میٹنگز میں ہمیشہ نشاندہی کرتا ہوں جو کمزوریاں ہیں, تو ہمیں اپنی کمزوریوں پہ پردہ نہیں ڈالنا, ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. ہم کے پی کے حکومت کے ساتھ بھی مل کے, ہماری بہت ساری انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے کے پی حکومت کے ساتھ, ہماری بہت ساری انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے سندھ حکومت کے ساتھ. شکارپور کا واقعہ ہوا دہشت گردی کا, آپ کو یاد ہے, میں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کو, 1 مہینے کا. انہوں نے 1 ہفتے کے اندر اللہ تعالیٰ کے کرم سے لوگوں تک پہنچ گئے. تو میں نے ان کو فون کیا اور میں نے مبارکباد دی, تو مجھے آگے سے جو ہیڈ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ مبارکباد کی مستحق کی حکومت ہے, آپ نے ہمیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف نہیں لگایا بلکہ دہشت گردوں کے خلاف لگایا ہے. تو میں ایک دفعہ اس بات کا پھر اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کے, پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے. مشکل مرحلہ ہم پورا کر چکے ہیں, اس پہ سیاست کرنا پاکستان کے مستقبل سے کھیلنا ہے. جو لوگ اس پہ سیاست کرتے ہیں وہ پاکستان کے مستقبل سے کھیلتے ہیں. بہت ساری جنگ جیتی جا چکی ہے, ابھی بھی بہت سارا اور کام باقی ہے, وہ اتحاد و اتفاق سے کیا جا سکتا ہے. اب بھی کمزوریاں ہیں, میں اس کی نشاندہی ادھر نہیں کرتا, ہر لیول پہ کمزوریاں ہیں, اور سب سے بڑی کمزوری یہ, اور میں کے بی کی بات میں مجبوری بات کر رہا ہوں, ایک واقعہ ہوتا ہے ہم سب متحرک ہو جاتے ہیں, سیکیورٹی ایجنسیز, فوج, حکومتیں, میڈیا, ہفتہ دن 10 دن مہینہ گزرتا ہے, ہم سب بزنس ایز یوزول. پھر ہم نہیں دیکھتے کیمرے کام کر رہے ہیں یا نہیں, پھر ہم نہیں دیکھتے کوئی ڈیوٹی پہ ہے کہ نہیں, پھر ہم نہیں دیکھتے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں, پھر ہم نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہمیں انٹیلیجنس آئی ہے فلاں علاقوں کی, ہم متحرک ہیں کہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑی خامی ہے, مگر میٹنگ میں اس کا اظہار کرتا ہوں. جو خامیاں ہیں اس کو ہم نے مل کے اس کا حل تلاش کرنا ہے, میڈیا بیانات سے نہیں. تو اس موقع پہ ہم
مردان کے شہریوں کے ساتھ ہیں، دلی ہمدردی ہے، شہید ہونے والوں کے خاندانوں کے ساتھ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شہادتیں تو 9/11 کے بعد ہو رہی ہیں، مگر وزیر اعظم نے پچھلی کابینہ میں یہ فیصلہ کیا کہ جو چلے گئے وہ تو ایک قرض چھوڑ گئے پاکستان پہ، مگر ان کی جو لواحقین ہیں ان کے بارے میں اسٹیٹ کو کچھ کرنا چاہیے. سو ایک کمیٹی بنی ہے جو آئندہ کابینہ کی میٹنگ میں اپنی رپورٹ پیش کر دے گی. ہمیں اس پہ بہت پہلے توجہ دینی چاہیے اور انشاءاللہ وہ بھی ہوگی. ہم یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. یہاں کی سیکیورٹی ایجنسیز، پولیس نے بڑی بہادری دکھائی، بالکل کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے میں نے تو خود اسے ایک قومی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا، ایک پولیس کا ہی اہلکار تھا. اس دفعہ بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر پولیس کے جوانوں نے بہت بڑی شہادت کا مرتبہ حاصل کیا. مگر اب ضروری ہے کہ اب ہم پریمپٹیو میجرز کریں. اب جو بھی سیکیورٹی کمپرومائز کرے، میرا تمام صوبائی حکومتوں سے یہی التجا بھی ہوگی، درخواست بھی ہوگی اور میٹنگ پہ بات بھی ہوگی کہ اب جو بھی سیکیورٹی کمپرومائز کرتا ہے اس کو نوکری میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس پہ مٹی ڈالنے والی بات نہیں ہے. سو ہمیں مل جل کر یہ جنگ لڑنی ہے اور میری میڈیا سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس پہ اپنا کردار ادا کریں، ایک میسج جائے. اور جیسے میں نے کہا کہ آج مردان میں مجھے ایک مایوسی کی آواز نہیں آئی. پشتون ماشاءاللہ ویسے بھی بہادر ہوتے ہیں، مگر کئی جگہ آ جاتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. غلطیاں ہوتی ہیں اور یہاں بھی ہوئی، مگر ہر کوئی پرعزم ہے. اور یہ میں اطمینان اور طاقت لے کے جا رہا ہوں کہ آئندہ ہم اس پہ جو بھی میٹنگ وفاقی لیول پہ ہوگی، ہم مل کر اب یہ جو ہر 15-20 مہینے 1.5 مہینے بعد ایک واقعہ ہو جاتا ہے، اس کو کس طرح روکا جائے، اس کو روکنا ضروری ہے. تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے خاتمہ کر دیا. بہت بہت شکریہ. نہیں، میں کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا. میں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ساری ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی ہوتی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ کی ایشوز ہوتے ہیں. میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس لیول پہ جو کمزوری ہوتی ہے وہ صوبائی حکومت کا، وفاقی حکومت کا بھی فرض ہے کہ ان کا ازالہ کیا جائے. جیسے میں اس کی نشاندہی اس لیے نہیں کرتا کہ یہ کام ہماری میٹنگز کا ہے. اگر اس کی تشہیر کی جائے تو پھر وہ سیاسی بیانات شروع ہو جائیں گے. میں آ رہا ہوں جی، آ رہا ہوں. بالکل میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے نام سے 2 انٹیلیجنس تھریٹس نہ صرف مردان بلکہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے حوالے سے. اب انٹیلیجنس رپورٹس کس طرح آتی ہیں؟ انٹیلیجنس رپورٹ کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تفتیش ہوتی ہے، اس سے نکلتی ہے، یا جو ہماری ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے پکڑی جاتی ہے. مگر یہ 2 بہت مصدقہ رپورٹس جو ہم نے یہاں شیئر کی، مگر اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. دوسرا سوال ہے کہ آپ نے 25 کلومیٹر بارڈر ہے افغانستان کی، اگر ہم اقدامات اٹھاتے تو وہ شکایت کرتے ہیں، اگر وہ خود نہیں اٹھاتے تو کب تک آپ کمپرومائز کا شکار ہوں گے، کب تک آپ امریکہ کے تسلط کے حوالے سے اقدامات نہیں اٹھائیں گے؟ جہاں تک امریکہ کا مسئلہ ہے، میرا خیال ہے آپ یہ سوال مجھ سے تو نہیں کرنا چاہیے. میں نے تو کبھی لگی لپٹی نہیں رکھی. میں تو جب وہاں جی نہیں دیکھیں نا، اب کل ہم نے اعلان جنگ تو نہیں کر دینا نا. اس کو بڑے حکمت کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو ہر لیول پہ ان سے شیئر بھی کیا جاتا ہے، ان سے بڑی سخت الفاظ میں بات بھی کی جاتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ سوئچ آن کر دیں
تو بجلی آ گئی اور سوئچ آف کر دیں تو بجلی چلی گئی. نہیں, یہ ایک ایک اینٹ رکھ کے جو سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے, ایک ایک اینٹ رکھ کے, اور پھر پچھلے 10-12 سالوں میں حالات اتنے بگڑے کہ اس کو سلجھانے کے لیے وقت چاہیے اور بہت ساری محنت چاہیے. تو بہت ساری محنت ہوئی ہے. جو کمزوریاں ہیں ہمیں ان پہ قابو پانا ہے, اور وہ کمزوریاں تھوڑی ریلیکسیشن کی ہوتی ہیں. مگر میں ایک دفعہ پھر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی تک اس پہ ایک بات دیکھیں نا, آپ پھر مجھے اس طرف لے جانا چاہتے ہیں. میں نہ حکومت کے پی کے پہ کرتا ہوں, کئی اور انٹیلیجنس رپورٹس بھی آئیں اور وہ دھماکے ہو گئے. یہ کے پی کی حکومت کا کام ہے کہ وہ دیکھے. انہوں نے تو آگے چلا دی ہوں گی نا, انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن کو کہہ دیا ہوگا. تو یہ بغیر تفتیش کے ہم کسی نتیجے پہ نہ پہنچے. کہاں کہاں خامیاں ہوئی ہیں کے پی کی حکومت خود بھی دیکھے گی, ہم بھی دیکھیں گے, اور پھر مل کے اس کی کوئی تشخیص کرے. ٹھیک ہے. یہ تو بہت لمبی لسٹ ہے جی, اور اس پہ بہت امپروومنٹ آ چکی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. میں چونکہ آج ہمارے سیاسی لوگ بھی کافی تھے. ایک منٹ میں آتا ہوں, سب کی طرف آتا ہوں جی, مگر سب کا ایک وقت پہ تو نہیں لے سکتا نا. بھائی کا جواب دے دوں تو انہوں نے کہا کہ موقع دیں, تو میں نے کہا کہ نہیں, آج تو میں اس واقعے کے لیے آیا ہوں, تو میں آؤں گا آپ سے ذرا بیٹھ کے انشاءاللہ انٹریکشن ہوگی اور میں آپ کو تفصیل دوں گا. جی بار بار اٹھا ہے, مگر جی دیکھیں, افغان مہاجرین کے حوالے سے میں یہ بھی پبلکلی کہہ چکا ہوں, اسلام آباد میں قومی پالیسی ہوگی, میں پارلیمنٹ بھی کہہ چکا ہوں. کے پی کی حکومت کا ایک موقف ہے, کچھ اور صوبائی حکومتوں کے کچھ موقف ہیں, وفاقی حکومت کا موقف ہے. ہمیں ایک قومی پالیسی بنانی ہے, یہ نہیں کہ ہم آپس میں اس میں اختلاف کریں. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ جو چیف منسٹرز کی میٹنگ ہوگی اس میں ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہوگی. جیسے آپ کے بھائی کے سوال کے جواب میں ہم بار بار اٹھا چکے ہیں, مگر میں ایک چیز یہ واضح کر دوں کہ کئی دفعہ جب یہ ایشوز اٹھائے جاتے ہیں تو اس کی تشہیر نہیں ہوتی, مگر ہم کبھی بھی بغیر شواہد کے نہ تو الزام لگاتے ہیں اور نہ یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں. یہ ایک ایریا ہے کہ جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان بہت کلیئر ہے کہ افغانستان میں سٹیبلٹی آئے گی, امن و امان آئے گا تو پاکستان میں امن و امان آئے گا. سو اس طرف سے کسی قسم کی کوئی کارروائی, یہ بالکل ایک کنسیڈرڈ وہ قومی پالیسی ہے, کوئی نہیں ہوتی. اس طرف سے ٹی ٹی پی کے لوگ بالکل بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ حکومت افغانستان کر رہی ہے, اس میں کچھ مسئلہ کیپیسٹی کا بھی ہے حکومت افغانستان کا, کہ جی کہاں کیپیسٹی ہے اور کہاں نہیں ہے, کہاں وہ پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے. مگر ہم افغان حکومت کے ساتھ بھی اور امریکیوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ اٹھاتے رہتے ہیں. مناسب نہیں ہوگا. تحقیقات جاری ہے. آپ کی یہ کچھ باتیں جو آپ نے کی ہیں وہ بالکل درست ہیں. کل رات کو ہی جو دہشت گرد ورسک میں مارے گئے, میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس کی بھی موجود تھی, مگر ہمیں 100% نہیں پتا. میں نے میڈیا میں یہ دیکھا کہ وہ جو دہشت گرد آئے وہ کالونی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے. میرا خیال ہے کہ وہاں 3 ٹارگٹس تھے, 3 یا 4, ان میں سے کوئی بھی ٹارگٹ ہو سکتا تھا. مگر فوری کاروائی وہاں بھی پولیس نے کی, ایف سی نے کی, پھر آرم فورسز نے کی اس کی, اور وہاں پھر وہ ان کا کام تمام ہو گیا.
ان کی جو فوری رات کو ہم نے منگا لیے تھے، ایک کا سر تو بالکل اس قابل نہیں تھا کہ اس کا کچھ ٹیسٹ کیا جائے، ہاتھ پورا تھا، تو اس کی جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ میچ نہیں کی. سو جو کل رات تک تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق وہ غیر ملکی تھے. دوسرا، یہ ابتدائی تحقیقات کے ساتھ ایک مخصوص ہمارے ٹرائبل ایریا سے آئے اور پھر انہوں نے یہاں انٹر کیا وارسک کے مقام پہ، مگر پیچھے سے یہ کہاں سے آئے تھے، کون سے ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے، یہ رات کو کہاں رہے، اس پہ بھی تحقیقات جاری ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک، بہت ہم نے اچھا سوال کیا. بالکل آگاہ ہے اس پہ ہم بیٹھے ہیں، اس پہ ہم کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کسی کا ایئر ویوز کو بند کرنے کا تو ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. اٹس میڈیا ریولوشن، انفارمیشن ریولوشن، مگر جہاں سے مکروہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، زہریلا پروپیگنڈا، تو اس میں ہم اس کو ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت تک جو آخری ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں کہ شاید کیپیسٹی کا پرابلم ہو، مگر اس وقت میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو علاج بتا سکوں، مگر ہم اس سے آگاہ ہیں، اس کے نیگیٹو پروپیگنڈے سے بھی آگاہ ہیں اور اس کو بند کرنے کے لیے بھی پرعزم ہیں. مجھے پتہ ہے، آپ فرمائیں جی. لیکن حکومت اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہی. ہم اپنی بات کرتے ہیں سر، ہمارا سینئر ممبر سلطان گزشتہ 23 کے دھماکے میں تسلیم ہوا ہے اور ابھی تک حکومت سے ان کا کوئی پوچھا نہیں. بالکل، بہت شکریہ. کوئی علاج کے لیے وہ حکومت کی آپ نے وفاق کے ساتھ رابطہ کیا تو بڑی حکومت نہیں، وفاق تو میرے ساتھ کرنا تھا نا، میرے ساتھ تو کسی نے نہیں کیا. ابھی آپ نے کہہ دیا تو انشاءاللہ میں ذاتی طور پہ نوٹس لوں گا، اور یہ کوئی آسان نہیں ہے. میں معذرت خواہ ہوں کہ اس سے پہلے مجھے علم نہیں ہوا. اس پہ دیکھیں، جو ایک سسٹم آ رہا ہے، وہ جو بھی شہید ہوتے ہیں یا انجرڈ ہوتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، مجھے ذرا تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ کسی کی جان کا تو نعم البدل تو کوئی نہیں. وہ جو چلا گیا وہ تو اس کے خاندان سے پوچھیں کہ کتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا، جو آپ ان کو کروڑوں بھی دے دیں تو وہ نہیں. مگر اسٹیٹ کا کام ہے کہ کسی نہ کسی حد تک اس کا مداوع کیا جائے. تو جو ایک سسٹم چلا آ رہا ہے کہ صوبائی حکومتیں یہ سب کچھ کرتی ہیں. جہاں ہماری PMLN کی حکومتیں ہیں وہاں تو وی گو دی ایکسٹرا اسٹیپ کہ وہ دیکھیں کہ وہ ہوا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. جہاں پیپلز پارٹی کی ہے وہاں ہم زیادہ اس لیے مداخلت نہیں کرتے کہ فوری آ جاتا ہے کہ یہ وفاق مداخلت کر رہا ہے. مگر اس ساری بات کے باوجود پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا اور پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پہ ایک مربوط پالیسی ہونی چاہیے کہ لواحقین ہیں ان کا کس طرح ہم خیال رکھیں، ان کی مالی بھی، دوسری چیزوں کی بھی. تو یہ فیصلہ ہوا کہ کمیٹی بنے اور آئندہ کابینہ کی میٹنگ میں وہ رپورٹ پیش کرے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس پہ بھی ایک پالیسی بنا کر صوبوں کے ساتھ مل کر، تاکہ جو لوگ چلے گئے ان کا تو قرض ہے جو ہم ادا نہیں کر سکتے، جو ان کے پیچھے لواحقین رہ گئے ہیں ہم ان کے زخموں پہ کچھ تھوڑی بہت مرہم رکھ سکیں. اور جو آپ کے جو وائس انشاءاللہ میں خود اس کو دیکھوں گا اور انشاءاللہ اس کو مداوع کروں گا. ایک کریں لیکن کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب اگر بن جا سکتے ہیں، سوال جا سکتے ہیں
सुल्फिया मर्दान या APS के वाकई में नहीं आ सकते? मैं पहले आखिरी सवाल का, APS के वाक़े में तो हम पहले दिन पहुंच गए, पहले दिन ही हम पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में, और यहाँ ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई। कई दफ़ा इसके अलावा भी आ चुके हैं। आज वो कमिटेड थे, मैं आया, मैंने कल आना था, बदकिस्मती से आई वाज इन लाहौर, इस्लामाबाद पहुंचने तक यहाँ वो लैंडिंग हो चुकी थी आर्मी चीफ के हेलीकॉप्टर्स की, जगह नहीं थी, जब तक वो खाली हुई तो रात हो चुकी थी। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सिर्फ आने जाने के हवाले से नहीं, ये कर्ज है इन लोगों का, और सिर्फ वज़ीर आज़म पे नहीं, किसी और पे नहीं, ये पूरे पाकिस्तान पे कर्ज है। जो आपके दूसरा हिस्सा है, पता नहीं आपने मेरे स्टेटमेंट्स पढ़े, लीडर दी अपोजिशन और अब वज़ीर दाखिला, बिल्कुल मैं तो सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ कोई भी कहे कि दहशतगर्दी और फाटा, बिल्कुल नहीं। मैंने तो उस पर मैंने तो पार्लियामेंट में तकरीरें की हुई हैं। सो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो ये तासर देता है वो फाटा के अवाम का नहीं, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। फाटा के अवाम मेरे भाई विक्टिम्स हैं, फाटा के अवाम सबसे ज़्यादा विक्टिम है, और इसलिए विक्टिम हुए कि पिछले 10-12 सालों में हमने उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। मैंने भाई के सवाल का जवाब नहीं दिया। अब सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है कि एक सिस्टम इवॉल्व किया जाए इन फाटा, ताकि वहाँ अमन, और फिर अमन इंश्योर भी हो, और फ्यूचर के लिए दहशतगर्दी का मुकाबला फाटा के अवाम के साथ मिल के उसका अजाला किया जाए। आखिरी सवाल। आपने बात की है कौमी मफाहमत की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चलने की, लेकिन अभी सिचुएशन देख रहे हैं, कल का वाक़या आज अगर आप देखें तो लाहौर में इमरान खान एक रैली करने जा रहे हैं, पिंडी की सूरत हाल अगर आप देखें, ताहिर कादरी वहाँ पर लगे हुए हैं, शेख रशीद साहब भी आज भी उनका कोई सुना है, लाल हवेली को सील कर दिया गया। इस तरह की अगर हम देखते हैं सिचुएशन सियासी लिहाज से, तो हमें नहीं लगता कि आप लोग एक होने जा रहे हैं इस एक बात पे। तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? इमरान खान ने तो कहा कि आज जो है एक मजबूत वो देंगे, जवाब देंगे, इस हुकूमत को गिराने के लिए जो लाहे अमन उसका भी ऐलान करेंगे। साथ में पीपल्स पार्टी भी है। आप मुझे ज़रूर तैश में लाना चाहते हैं। मैं, बड़ा अच्छा सवाल है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम मिलकर इस मुल्क के मसाइल हल करें। और इस वक्त इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला जिसमें बड़ी इंप्रूवमेंट आई है, और सब मिलकर की है तब आई है, दहशतगर्दी का मुकाबला। मैं आपसे भी कहता हूँ, पार्लियामेंट में भी कहता हूँ, फिगर्स लें, 2013 के पुराने अखबारात निकाल लें, सरकारी फिगर्स चाहते हैं तो मैं भेज देता हूँ। 5-6 धमाके डेली होते थे, 5-6 धमाके डेली, आप अखबार निकाल के देख लें। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से हफ्तों के हिसाब से नहीं होते, हमने इसको हफ्तों, महीनों, सालों और मुकम्मल ख़त्म करना है। ये इत्तफाक से होगा। तो इस हवाले से जो आपका सवाल है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार मैदान में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि दहशतगर्दों का डंग निकाल लिया गया है, इसलिए वो सिर्फ सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से मायूस होंगे, ना डरेंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द इंसानियत के म्यार पर पूरा नहीं उतरते, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी के सैकड़ों वाक़यात रोके, और सिक्योरिटी की सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द चाहते हैं कि हमारी अदालतें, स्कूल, बाजार और गलियां बंद हों। दहशतगर्दों के सूरतकारों का सफाया करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम दहशतगर्दों का सरहदों तक पीछा करेंगे।